سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلا عمرہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا میں ایک انتہائی تنگ اور خشک علاقے میں ہوں، لیکن پھر اچانک وہاں سے نکل کر ایک نہایت سرسبز شاداب اور بہت بڑے علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ اس کے بعد جب ہم نے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے کا فیصلہ کیا تو مجھے صفوان ملے۔ میں نے ان سے کہا، صفوان، تم دیکھ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب اور عجم پر چھاتے جا رہے ہیں، اس لیے کیوں نہ ہم بھی ان کے پاس پہنچ کر ان کی اطاعت قبول کر لیں، کیونکہ حقیقت میں ان کی سربلندی خود ہماری ہی سربلندی ہوگی۔ اس پر صفوان نے کہا، میرے علاوہ اگر ساری دنیا بھی ان کی اطاعت قبول کر لے میں پھر بھی نہیں کروں گا۔ اس کا جواب سن کر میں نے سوچا اس کا باپ اور بھائی جنگ بدر میں مارے گئے ہیں، لہٰذا اس سے امید رکھنا فضول ہے۔ چنانچہ اس سے مایوس ہو کر میں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے پاس گیا اور اس سے بھی وہی بات کہی جو صفوان سے کہی تھی، مگر اس نے بھی وہی جواب دیا۔ میں نے اس سے کہا، اچھا خیر، لیکن تم تو میری بات کو راز میں رکھنا۔ جواب میں اکرمہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ اس کے بعد میں عثمان بن طلحہ سے ملا، یہ میرا دوست تھا، اس کے بھی باپ اور بھائی وغیرہ غزوہ بدر میں مارے جا چکے تھے، لیکن میں نے اس سے دل کی بات کہہ دی، اس نے فوراً میری بات مان لی۔ ہم نے مدینہ جانے کا وقت، دن اور جگہ طے کر دی۔ ہم دونوں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک مقام پر ہمیں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، ہم نے بھی انہیں مرحبا کیا۔ اس کے بعد عمرو نے پوچھا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے صاف کہہ دیا، اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے، میں بھی تو اسی لیے جا رہا ہوں۔ اس پر تینوں خوش ہوئے اور مدینہ منورہ کی طرف چلے۔ آخر حرہ کے مقام پر پہنچ کر ہم اپنی سواریوں سے اترے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری آمد کی اطلاع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، مکے نے اپنے جگر پالے تمہارے سامنے لا ڈالے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے بہترین لباس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے۔ اسی وقت میرے بھائی ولید ہم تک پہنچ گئے اور بولے، جلدی کرو، اللہ کے رسول تمہاری آمد پر بہت خوش ہیں اور تم لوگوں کا انتظار فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اب ہم تیزی سے آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرم جوشی سے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ میں جانتا تھا کہ تم عقل مند ہو، اسی لیے میری آرزو تھی اور مجھے امید تھی کہ تم خیر کی طرف ضرور جھکو گے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ وہ میری ان غلطیوں کو معاف فرما دے جو میں نے آپ کے مقابلے پر آ کر کی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام قبول کرنا سابقہ تمام غلطیوں اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح عمرو بن عاص اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم آگے آئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دراصل اس سے پہلے شاہ حبشہ نجاشی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس طرح ایک تابعی کے ہاتھ پر ایک صحابی نے اسلام قبول کیا۔ کیونکہ نجاشی صحابی نہیں ہیں، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، لیکن تابعی وہ اس لیے ہیں کہ انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہمیشہ گھوڑے سوار دستے کا امیر بنائے رکھا۔ یہ تھی تفصیل ان تین حضرات کے ایمان لانے کی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہترین جنگی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہمارے مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے جنگی معاملات میں میرے اور خالد بن ولید کے برابر کسی کو نہیں سمجھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران بھی ہمارا یہی درجہ تھا۔ صلح حدیبیہ میں طے پایا تھا کہ مسلمان اس سال تو عمرہ کیے بغیر لوٹ جائیں گے
البتہ انہیں آئندہ سال عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس معاہدے کی روز سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ قضا کی نیت کر کے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2000 صحابہ تھے۔ روانہ ہوتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو لوگ صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے ان سب کا ساتھ چلنا ضروری ہے۔ چنانچہ وہ سبھی صحابہ ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کے علاوہ کچھ وہ تھے جو حدیبیہ میں شریک نہیں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے۔ اس سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احتیاط کے طور پر ہتھیار بھی ساتھ لیے تھے۔ مسلمانوں میں سے 100 آدمی گھڑ سوار تھے۔ ان کے امیر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے دروازے سے احرام باندھ دیا تھا۔ قریش کے کچھ لوگوں نے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ہتھیار دیکھے تو وہ بوکھلا کر مکہ معظمہ میں پہنچے اور قریش کو بتایا کہ مسلمان ہتھیار لے آئے ہیں اور ان کے ساتھ تو گھڑ سوار دستہ بھی ہے۔ قریش یہ سن کر بدحواس ہوئے اور کہنے لگے ہم نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو اس معاہدے کے خلاف ہو، بلکہ ہم معاہدے کے پابند ہیں۔ جب تک صلح نامے کی مدت باقی ہے ہم اس کی پابندی کریں گے۔ پھر آخر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بنیاد پر ہم سے جنگ کرنے آئے ہیں؟ آخر قریش نے مکر ابن حفظ کو قریش کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا۔ انہوں نے آپ سے ملاقات کی اور کہا آپ ہتھیار بند ہو کر حرم میں داخل ہونا چاہتے ہیں جبکہ معاہدہ یہ نہیں ہوا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم ہتھیار لے کر حرم میں داخل نہیں ہوں گے۔ معاہدے کے تحت صرف میانوں میں رکھی ہوئی تلواریں ہمارے ساتھ ہوں گی، باقی ہتھیار ہم باہر چھوڑ جائیں گے۔ مکرز نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر اطمینان کا اظہار کیا اور قریش کو جا کر اطمینان دلایا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ معظمہ میں داخلے کا وقت آیا تو قریش کے بڑے بڑے سردار مکہ معظمہ سے نکل کر کہیں چلے گئے۔ ان لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض تھا، دشمنی تھی۔ وہ مکہ معظمہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے نکل گئے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں تلواریں لیے چل رہے تھے اور سب لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے تھے۔ روانہ ہونے سے پہلے باقی ہتھیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ محفوظ کرا دیے تھے، وہ جگہ حرم سے قریب ہی تھی۔ مسلمانوں کی ایک جماعت کو ان ہتھیاروں کی نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ مکے کے مشرکوں نے مسلمانوں کو بہت مدت بعد دیکھا تھا، وہ انہیں کمزور سے لگے تو آپس میں کہنے لگے یثرب کے بخار نے مہاجرین کو کمزور کر دیا ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو حکم فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے گا جو ان مشرکوں کو اپنی جسمانی طاقت دکھائے گا۔ اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں، یعنی اکڑ کر اور سینہ تان کر چلیں اور مشرکوں کو دکھا دیں کہ ہم پوری طرح طاقتور ہیں۔ اس کے بعد جب مسلمانوں نے رمل شروع کیا تو مکے کے دوسرے مشرکوں نے ان مشرکوں سے جنہوں نے مسلمانوں کو کمزور بتایا تھا کہا تم لوگ تو کہہ رہے تھے کہ انہیں یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے، حالانکہ یہ تو پوری طرح طاقتور نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اس طرح اپنے اوپر ڈال رکھی تھی کہ دایاں کندھا کھلا تھا اور اس کا پلو بائیں کندھے پر تھا۔ چنانچہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی ایسے ہی کر دیا۔ اس طرح چادر لینے کو استباط کہتے ہیں اور اکڑ کر چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ یہ اسلام میں پہلا استباع اور پہلا رمل تھا۔ اب حج کرنے والے ہوں یا عمرہ کرنے والے انہیں یہ دونوں کام کرنے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاہدے کے مطابق 3 دن مکہ معظمہ میں ٹھہرے۔ 3 دن پورے ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے باہر نکل آئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ ان کا پہلا نام برہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام تبدیل کر کے میمونہ رکھا۔ موتا کی جنگ۔ عمرے سے فارغ ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو ایک سنگین واقعہ پیش آ گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط روم کے بادشاہ ہرقل کے نام بھیجا تھا۔ یہ خط حضرت حارث بن عمیر
زاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر روانہ ہوئے۔ موتا کے مقام پر پہنچے تو شرجیل شرخ بنیل غسانی نے انہیں روک لیا۔ یہ شرجیل کیسر روم کی طرف سے شام کے اس علاقے کا بادشاہ تھا۔ شرجیل نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصدوں میں سے ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا، ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں۔ یہ سنتے ہی شرجیل نے انہیں رسیوں سے بندھوا دیا اور پھر انہیں قتل کر دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصدوں میں یہ پہلے قاصد ہیں جنہیں شہید کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے سے بے حد رنج ہوا۔ آپ نے فوراً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک لشکر تیار کیا۔ اس کی تعداد 3000 تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو شاہ روم سے جنگ کا حکم فرمایا اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ جب لشکر کوچ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ جعفر بن ابی طالب لشکر کے امیر ہوں گے۔ اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کی جگہ لیں گے، اور عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس پر راضی ہوں اسے اپنا امیر بنا لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی، اس وقت ایک یہودی شخص بھی وہاں موجود تھا اور یہ سب سن رہا تھا۔ اس نے کہا، اگر یہ واقعی نبی ہیں تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے نام انہوں نے لیے ہیں وہ سب شہید ہو جائیں گے۔ یہ بات حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لی تو بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفید رنگ کا پرچم تیار کیا اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ پھر آپ نے مجاہدین کو نصیحت فرمائی، جہاں حارث بن عمیر کو قتل کیا گیا ہے، جب تم وہاں پہنچو تو پہلے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا۔ وہ دعوت قبول کر لیں تو ٹھیک، ورنہ اللہ تعالیٰ سے ان کے مقابلے میں مدد مانگنا اور ان سے جنگ کرنا۔ لشکر کو روانہ کرتے وقت مسلمانوں نے کہا، اللہ تمہارا ساتھی ہو، تمہاری مدد فرمائے اور تم لوگوں کو خیر اور خوشی کے ساتھ ہمارے درمیان واپس لائے۔ جب یہ لشکر روانہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثنیۃ الوداع کے مقام پر تک پہنچے، انہیں رخصت کرنے کے لیے ساتھ چلے۔ وہاں پہنچ کر انہیں نصیحت کی، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں، تمہارے ساتھ جو مسلمان ہیں ان سب کے لیے عافیت مانگتا ہوں، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو، اللہ کے اور اپنے دشمنوں سے شام کی سرزمین میں جا کر جنگ کرو، وہاں تمہیں عبادت گاہوں اور خانقاہوں میں رہنے والے ایسے لوگ ملیں گے جو دنیا سے کٹ گئے ہیں، ان سے نہ الجھنا، کسی عورت پر کسی بچے پر تلوار مت اٹھانا، نہ درختوں کو کاٹنا، نہ عمارتوں کو مسمار کرنا۔ عام مسلمانوں نے بھی انہیں رخصت کرتے ہوئے دیکھا اور کہا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے اور تمہیں مال غنیمت کے ساتھ واپس لائے۔ ان دعاؤں کے ساتھ لشکر روانہ ہوا اور شام کی سرزمین میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معلوم ہوا کہ روم کا شہنشاہ ہرقل 2 لاکھ فوج کے ساتھ ان کے مقابلے میں تیار ہے۔ اس کے علاوہ عرب کے نصرانی قبائل میں چاروں طرف سے آ کر ہرقل کی فوج میں شامل ہو گئے ہیں اور ان کی تعداد بھی 1 لاکھ کے قریب ہے۔ اس طرح لشکر کی تعداد 3 لاکھ تک پہ پہنچی۔ ان کے پاس بے شمار گھوڑے، ہتھیار اور ساز و سامان بھی تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی اور ان کے پاس ساز و سامان بھی برائے نام تھا۔ یہ تفصیلات معلوم ہونے پر اسلامی لشکر وہیں رک گیا۔ 2 رات تک انہوں نے وہاں قیام کیا اور آپس میں مشورہ کیا، کیونکہ اتنی بڑی تعداد والے دشمن سے صرف 3000 آدمیوں کے مقابلے کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ قدرتی بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سن کر پریشان ہوئے تھے۔ کسی نے مشورہ دیا، ہمیں چاہیے یہاں رک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دیں تاکہ ہمیں کم کم بھیجیں یا واپسی کا حکم فرمائیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرجوش لہجے میں کہا، لوگو تم اسی مقصد سے جان بچا رہے ہو جس کے لیے وطن سے نکلے ہو، تم شہادت کی تلاش میں نکلے تھے۔ ہم دشمنوں سے نہ تو تعداد کے بل پر لڑتے ہیں نہ طاقت کے بل پر، ہم تو صرف دین کے لیے ڈرتے ہیں۔ دین کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، اب یا ہمیں فتح ہوگی یا شہادت نصیب ہوگی۔ یہ پرجوش الفاظ سن کر صحابہ کرام بول اٹھے، اللہ کی قسم ابن رواحہ نے بالکل ٹھیک کہا۔ چنانچہ اس کے بعد لشکر آگے روانہ ہوا اور یہاں تک کہ موتا کے مقام پر پہنچ گئے۔ اس مقام پر رومی لشکر بھی مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچہ ہاتھ میں لیا اور دشمن کی طرف بڑھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی قیادت میں رومی لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے زبردست حملہ کیا تھا۔ ادھر رومی بھی آخر 3 لاکھ تھے، انہوں نے بھی بھرپور حملہ کیا۔ تلواروں سے تلواریں ٹکرانے لگیں، نیزے اور تیر چلنے لگے۔
زخمیوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں، گھوڑے کے ہنہنانے اور اونٹوں کے بلبلانے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اس حالت میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم اٹھائے جنگ کر رہے تھے اور مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ ان پر جوش کی ایک ناقابل بیان کیفیت طاری تھی۔ ان کے ہاتھوں کتنے ہی رومی جہنم رسید ہوئے، آخر وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم لے لیا۔ وہ اپنے سرخ رنگ کے گھوڑے پر سوار تھے۔ اب مسلمان ان کی قیادت میں جنگ کرنے لگے۔ انہوں نے اس قدر شدید جنگی کے بیان سے باہر تھے، لڑتے لڑتے ان کا ایک بازو کٹ گیا۔ انہوں نے پرچم بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کچھ ہی دیر بعد کسی نے ان کے بائیں بازو پر وار کیا اور وہ بھی کٹ کر گر گیا۔ انہوں نے پرچم کو اپنے گود کے سہارے سنبھالے رکھا اور اسی حالت میں شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور پرچم اٹھا لیا۔ انہوں نے گھوڑے کے بجائے پیدل جنگ کرنا مناسب جانا اور دشمنوں سے مقابلہ شروع کر دیا۔ انہوں نے بھی بہت دلیری سے جنگ کی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اب مسلمانوں اور عیسائی کے ایک دوسرے کی صف میں گھس چکے تھے اور جنگ گھمسان کی ہو رہی تھی۔ کافروں کی تعداد چونکہ بہت زیادہ تھی اور مسلمان صرف 3000، لہٰذا ان کی تعداد کو اس تعداد سے کوئی نسبت ہی نہیں تھی۔ اس لیے ان حالات میں بعض مسلمانوں پر سرائے اختیار کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اسی وقت حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارے، لوگوں، اگر انسان سینے پر زخم کھا کر شہید ہو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ پیٹھ پر زخم کھا کر مرے۔ ایسے میں حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر گرا ہوا پرچم اٹھا لیا اور بلند آواز میں بولے، مسلمانوں، اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لو تاکہ پرچم اسے دیا جا سکے۔ بہت سے صحابہ پکار اٹھے، آپ ہی ٹھیک ہیں۔ یہ سن کر وہ بولے، لیکن میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ ان حالات میں سب کی نظریں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ سب نے انہیں امیر بنانے پر اتفاق کر لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی پرچم ان کے حوالے کیا تھا اور کہا تھا، جنگ کے اصول اور فن آپ بہت مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس پر حضرت خالد بولے، نہیں، میرے مقابلے میں آپ اس پرچم کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہو چکے ہیں۔ آخر سب کا اتفاق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہو گیا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جنگ شروع ہوئی۔ اللہ کی تلوار۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم سنبھالتے ہی دشمن پر زبردست حملہ کیا۔ اس طرح جنگ کا پاسا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حلق میں پلٹ گیا۔ اس طرح کفار پر مسلمانوں کا رعب چھا گیا اور وہ مزید لڑائی سے کترانے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے باہمی مشورے سے اس حد تک کامیابی حاصل کرنے کے بعد واپسی اختیار کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کا امیر بنتے ہی لشکر کا اگلا حصہ پیچھے کر دیا اور پچھلے حصے کو آگے لے آئے۔ اسی طرح دائیں حصے کو بائیں جانب اور بائیں حصے کو دائیں جانب سے لے آئے۔ اس طرح انہوں نے پورے لشکر کی ترتیب بدل کر رکھ دی۔ جب رومیوں سے آمنا سامنا ہوا تو انہیں ہر طرف نئے لوگ نظر آئے۔ اس طرح انہوں نے خیال کیا کہ مسلمانوں کے کمک پہنچ گئی ہے۔ یہ جنگ مسلسل 7 دن تک جاری رہی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے حضرت خالد بن ولید سے روایت کی ہے کہ جنگ موتا کے موقع پر ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں، صرف ایک یمنی تلوار باقی رہ گئی تھی جو آخر تک ان کے ہاتھ میں رہی۔ ادھر تو موتا کے مقام پر یہ جنگ ہو رہی تھی اور ادھر مدینہ منورہ میں کیا ہو رہا تھا۔ وہاں کا منظر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا حال بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کی خبریں سنانے کے لیے مسجد نبوی میں بلا لیا اور خود منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے بتانا شروع کیا، لوگوں، خیر کا دروازہ، خیر کا دروازہ، خیر کا دروازہ کھل گیا ہے۔ میں تمہیں تمہارے لشکر کے بارے میں بتاتا ہوں، ان غازیوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ لوگ یہاں سے رخصت ہو کر چلے، یہاں تک کہ دشمن سے ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی اور زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو۔ پھر جعفر نے پرچم لیا اور بڑی ثابت قدمی سے لڑے، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرو۔ پھر عبداللہ بن رواحہ نے بھی پرچم اٹھایا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر خالد بن ولید نے پرچم اٹھا لیا۔ وہ لشکر کے امیر نہیں تھے، وہ خود اپنی ذات کے امیر تھے، مگر وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں، اس لیے اللہ کی مدد تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تلوار کو کافروں پر سونپ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن پر فتح نصیب فرمائی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا فرمائی، اے اللہ، وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے تو اس کی مدد فرما۔ اسی دن سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کہا جانے لگا۔
لگا۔ حضرت اسماء بن امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ جس روز اس لڑائی میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور فرمایا جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت اسماء بچوں کو آپ کے پاس لے آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پیار کرنے لگے اور ساتھ میں روتے بھی رہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضرت اسماء کو حیرت ہوئی، پوچھنے لگیں اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا جعفر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ اور ان کے ساتھی آج ہی شہید ہوئے ہیں۔ وہ یکدم کھڑی ہو گئیں اور رونے لگیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اس وقت حضرت جعفر اور ان کے ساتھی مدینہ منورہ سے بہت فاصلے پر ملک کے شام میں لڑ رہے تھے اور وہاں سے کسی طرح بھی خبر آنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تھی۔ آپ نے حضرت اسماء کو بلند آواز سے روتے دیکھا تو فرمایا اے اسماء، نہ بین کرنا چاہیے اور نہ رونا پیٹنا چاہیے۔ جلد ہی وہاں عورتیں بھی جمع ہو گئیں، وہ بھی یہ خبر سن کر رونے لگیں، نوحہ اور ماتم کرنے لگیں۔ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر بتایا عورتیں بہت ماتم اور نوحہ کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا جا کر انہیں خاموش کرو۔ وہ گئے اور جلد ہی واپس آ کر بولے اللہ کے رسول، وہ خاموش نہیں ہو رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ انہیں خاموش کرنے کی کوشش کرو اور اگر نہ مانے تو ان کے منہ میں مٹی پھینکو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے بارے میں دعا فرمائی، اے اللہ جعفر بہترین ثواب کے حقدار ہو گئے ہیں تو ان کی اولاد کو ان کا بہترین جانشین بنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واپس تشریف لائے اور اپنے گھر والوں سے فرمایا جعفر کے بیوی بچوں سے غافل نہ ہونا، آج وہ بہت غمگین ہیں، ان کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جعفر کے دونوں بازوؤں کی جگہ دو پر لگا دیے ہیں، وہ ان کے ذریعے جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر ان کے سینے اور مونڈوں کے درمیان حصے میں 90 زخم آئے تھے، یہ تلوار اور نیزوں کے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روز تھے بھی روزے سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت جعفر کے پاس شام کے وقت پہنچا، وہ میدان جنگ میں زخموں سے چور پڑے تھے۔ میں نے انہیں پانی پیش کیا تو انہوں نے فرمایا میں روزے سے ہوں، تم یہ پانی میرے منہ کے پاس رکھ دو، اگر میں سورج غروب ہونے تک زندہ رہا تو اس پانی سے روزہ افطار کر لوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ جواب میں ارشاد فرمایا ابھی میرے پاس سے جعفر ابن ابی طالب فرشتوں کے جمگٹ میں گزرے ہیں، انہوں نے مجھے سلام کیا تھا۔ غزوہ موطا سے واپس آنے والا لشکر جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو وہیں آ کر اللہ کے رسول اور مسلمانوں نے ان سے ملاقات کی۔ شہر میں بچوں نے اشعار گا کر انہیں خوش آمدید کہا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر تشریف لا رہے تھے، ان بچوں کو دیکھ کر فرمایا انہیں اٹھا کر سواریوں پر بٹھا لو اور جعفر کے بچوں کو میرے پیچھے بٹھا دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور اس طرح یہ لشکر مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ 3 لاکھ دشمنوں کے مقابلے میں صرف 3000 صحابہ کا مقابلہ کرنا اور ان کے بے شمار لوگوں کو قتل کر کے لشکر کا صحیح سلامت واپس مدینہ منورہ لوٹ آنا ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس بہت بڑی کامیابی پر جس قدر بھی خوشی محسوس کی جاتی کم تھی۔ اس جنگ کے بعد مکہ فتح ہوا۔ یہ غزوہ رمضان 8 ہجری میں پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر جو معاہدہ ہوا تھا، اس میں یہ بھی طے پایا تھا کہ دوسرے عرب قبیلوں میں سے کوئی قبیلہ بھی دونوں فریقوں میں سے کسی بھی طرف سے اس صلح نامے میں شامل ہو سکتا ہے، یعنی اگر کوئی قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس صورت میں وہ قبیلہ بھی ان شرائط کا پابند ہوگا جن کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پابند ہیں،
اور جو قبیلہ قریش کی طرف سے اس میں شامل ہونا چاہے وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس صورت میں وہ ان شرائط کا پابند ہوگا جن کے پابند قریش تھے۔ اس شرط کی روح سے بنی بکر کا قبیلہ قریش کی طرف سے اور بنی خزاعہ کا قبیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس صلح میں شامل ہوا، جبکہ ان دونوں قبیلوں میں بہت پرانی دشمنی تھی۔ دونوں کے درمیان کافی قتل و غارت گری ہو چکی تھی، خون کے بدلے باقی تھے، لیکن اسلام کی آمد نے ان دشمنیوں کو دبا دیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ بنی بکر کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین آمیز شعر لکھے اور ان کو گانے لگا۔ بنی خزاعہ کے ایک نوجوان نے ان اشعار کو سن لیا، اس نے بنی بکر کے ایک شخص کو پکڑ کر مارا، اس سے وہ زخمی ہو گیا۔ اس پر دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ پرانی دشمنی تو ان میں پہلے سے چلتی آ رہی تھی۔ قریش کی بدعہدی۔ بنی بکر نے ساتھ میں قریش سے بھی مدد مانگ لی۔ قریشی سرداروں نے ان کی درخواست قبول کر لی، ان کی مدد کے لیے آدمی بھی دیے اور ہتھیار بھی۔ پھر یہ سب مل کر ایک رات اچانک بنی خزاعہ پر ٹوٹ پڑے۔ وہ لوگ اس وقت بے فکری سے سوئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے بنی خزاعہ کو بے دردی سے قتل کرنا شروع کیا۔ بنی خزاعہ کے بعض افراد جانے بچانے کے لیے وہاں سے بھاگے اور ایک مکان میں گھس گئے۔ قریش نے انہیں وہاں بھی جا گھیرا اور پھر اس مکان میں گھس کر انہیں قتل کیا۔ اس طرح قریش نے بنی بکر کی مدد کے سلسلے میں اس صلح نامہ کی دھجیاں اڑا دیں۔ جب یہ سب کر بیٹھے تو احساس ہوا کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ اب وہ جمع ہو کر اپنے سردار ابو سفیان کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ سن کر انہوں نے کہا، یہ ایسا واقعہ ہے کہ میں اگرچہ اس میں شریک نہیں ہوں لیکن بے تعلق بھی نہیں رہا اور یہ بہت برا ہوا۔ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم سے جنگ ضرور کریں گے، اور میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، میری بیوی ہندہ نے ایک بہت بھیانک خواب دیکھا ہے۔ اس نے دیکھا ہے کہ ہجوم کی طرف سے خون کا ایک دریا بہتا ہوا آیا اور خدمہ تک پہنچ گیا۔ لوگ اس دریا کو دیکھ کر سخت پریشان اور بدحواس ہو رہے ہیں۔ اس پر قریش نے ان سے کہا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے نئے سرے سے معاہدہ کریں، آپ کے سوا یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس پر ابو سفیان اپنے ایک غلام کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر ان سے پہلے بنی خزاعہ کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور جو کچھ ہوا تھا تفصیل سے بیان کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ بنی خزاعہ کی درد بھری رواد سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرمایا، اگر میں بنی خزاعہ کی مدد انہیں چیز سے نہ کروں جن سے میں اپنی مدد کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری مدد نہ فرمائے۔ اسی وقت آسمان پر ایک بدلی آ کر تیرنے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، یہ بدلی بنی خزاعہ کی مدد کے لیے بلند ہوئی ہے۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تھے۔ رات میں اٹھ کر انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا۔ ایسی حالت میں نے انہیں لبیک 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 فرماتے سنا، یعنی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میں مدد کروں گا، میں مدد کروں گا، میں مدد کروں گا۔ اب وہاں کوئی اور تو تھا نہیں، چنانچہ میں نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول، میں نے آپ کو 3 بار لبیک اور میں مدد کروں گا فرماتے ہوئے سنا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی خزاعہ کے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا ہے۔ اس کے 3 دن بعد بنی خزاعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے دی تھی، جبکہ ابو سفیان اس کوشش میں تھے کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملیں، یعنی ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے مسلمانوں کو اس واقعے کی خبر نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی پہلے ہی ان الفاظ میں خبر دے دی تھی۔ بس یوں سمجھو، نئے سرے سے معاہدہ کرنے اور اس کی مدت بڑھانے کے لیے ابو سفیان آیا ہی چاہتا ہے۔ پھر ابو سفیان سے پہلے ہی بنی خزاعہ کا وفد مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر واپس روانہ ہوئے تو راستے میں ابو سفیان سے ان کا سامنا ہوا۔ ابو سفیان نے ان سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی لیکن وہ بتائے بغیر آگے بڑھ گئے۔ تاہم ابو سفیان نے بھانپ لیا کہ یہ لوگ اسی سلسلے میں مدینہ منورہ گئے تھے۔ مدینہ پہنچتے ہی ابو سفیان سیدھے اپنی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد جب ابو سفیان نے بستر پر بیٹھنا چاہا تو ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بستر لپیٹ دیا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹی یہ کیا؟ مہمان کے آنے پر بستر بچھاتے ہیں کہ اٹھاتے ہیں؟
حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ابھی مشرک ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان بولے اللہ کی قسم میرے پاس سے آنے کے بعد تجھ میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اس پر حضرت ام حبیبہ نے فرمایا یہ بات نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ مجھے اسلام کی ہدایت عطا ہو گئی ہے جبکہ آپ پتھروں کو پوجتے ہیں۔ ان بتوں کو جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں، آپ پر تعجب ہے، آپ قبیلہ قریش کے سردار اور بزرگ ہیں، سمجھدار آدمی ہیں اور اب تک شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کے جواب میں ابو سفیان بولے تو کیا میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اختیار کر لوں؟ پھر ابو سفیان وہاں سے نکل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے سرے سے معاہدہ کرنے سے انکار فرما دیا۔ اب وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی کوئی بات نہ سنی۔ وہ بار بار سبھی بڑے لوگوں کے پاس گئے لیکن کسی نے ان سے بات نہ کی۔ آخر ابو سفیان مایوس ہو گئے اور واپس مکہ لوٹ آئے۔ انہوں نے قریش پر واضح کر دیا کہ وہ بالکل ناکام لوٹے ہیں۔ ادھر ابو سفیان کے روانہ ہونے کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کوچ کا حکم فرمایا۔ مسلمانوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بھی تیاری کا حکم فرمایا، لیکن یہ وضاحت نہیں فرمائی تھی کہ کہاں جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آس پاس کے دیہاتوں میں یہ پیغام بھیج دیا۔ ان لوگوں کو حکم ہوا کہ رمضان کا مہینہ مدینہ منورہ میں گزاریں۔ اس اعلان کے فوراً بعد چاروں طرف سے لوگوں کی آمد شروع ہو گئی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ قریش کی جاسوسوں اور سن گن لینے والوں کو روک دے تاکہ ہم ان کے علاقے میں اچانک جا پڑیں۔ ادھر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ احتیاط فرما رہے تھے کہ کسی قریش کو ان کی تیاریوں کا علم نہ ہو۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی حاتب بن ابی بطیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے 3 بڑے بڑے سرداروں کے نام خط لکھا۔ اس خط میں انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریوں کی اطلاع دی تھی۔ یہ خط انہوں نے ایک عورت کو دیا۔ اس نے کہا اگر تم یہ خط قریش تک پہنچا دو تو تمہیں زبردست انعام دیا جائے گا۔ اس نے خط پہنچانا منظور کر لیا۔ اس پر حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 10 دینار اور ایک قیمتی چادر اور اس سے کہا جہاں تک ممکن ہو اس خط کو پوشیدہ رکھنا اور عام راستوں سے سفر نہ کرنا، کیونکہ جگہ جگہ نگرانی کرنے والے بیٹھے ہیں۔ وہ عورت عام راستہ چھوڑ کر ایک اور راستے سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئی۔ اس کا نام سارہ تھا۔ وہ مکے کی ایک گلوکارہ تھی۔ مدینہ منورہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہوئی تھی۔ اس نے اپنی خستہ حالی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مدد بھی کی تھی۔ پھر یہ مکے چلی گئی لیکن وہاں جا کر اسلام سے پھر گئی۔ پھر یہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین آمیز اشعار پڑھنے لگی۔ ان دنوں سارہ دوبارہ مدینہ آئی تھی۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ خط دیا تو وہ یہ کام کرنے پر رضامند ہو گئی۔ اس نے وہ خط اپنے سروں کے بالوں میں چھپا لیا اور مدینہ منورہ سے روانہ ہوئی۔ ادھر یہ روانہ ہوئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس کے بارے میں خبر بھیج دی۔ آسمان سے اطلاع ملتے ہی آپ نے اپنے چند صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس کے تعاقب میں روانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا وہ عورت تمہیں فلاں مقام پر ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، خط میں قریش کے خلاف ہماری تیاریوں کی اطلاع ہے، تم لوگ اس عورت سے وہ خط چھین لو، اگر وہ خط دینے سے انکار کرے تو اسے قتل کر دینا۔ یہ صحابہ حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہم تھے۔ حکم ملتے ہی یہ اس مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق وہ عورت ٹھیک اسی مقام پر جاتے ہوئی ملی۔ انہوں نے اسے گھیر لیا۔ مکے کی طرف کوچ۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا وہ خط کہاں ہے؟ اس نے قسم کھا کر کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ آخر اسے اونٹ سے نیچے اتارا گیا، تلاشی لی گئی مگر خط نہ ملا۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا میں قسم کھا کر کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی غلط بات نہیں کہتے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی طرح نہیں مانیں گے تو اس نے اپنے سر کے بال کھول ڈالے اور ان کے نیچے چھپا ہوا خط نکال کر انہیں دے دیا۔ بہرحال ان حضرات نے خط لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ خط حضرت حاتب ابن ابی بطیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا۔ اس میں درج تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے اور یہ تیاری ضرور تم لوگوں کے خلاف ہے۔ میں نے مناسب جانا کہ تمہیں اطلاع دے کر تمہارے ساتھ بھلائی کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا، انہیں خط دکھایا اور پوچھا حاتب اس خط کو پہچانتے ہو؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں پہچانتا ہوں، میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے، میرا قریش سے کوئی تعلق نہیں،
جبکہ آپ کے ساتھ جو مہاجر مسلمان ہیں ان سب کو قریش کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں۔ اس وجہ سے مشرک ہونے کے باوجود وہاں موجود ان کے رشتہ دار محفوظ ہیں، وہ انہیں کچھ نہیں کہتے، لیکن چونکہ میرے ان رشتہ داریت نہیں ہے اس لیے مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں تشویش رہتی ہے۔ میری بیوی اور بیٹا وہاں پھنسے ہوئے ہیں، تو میں نے سوچا اس موقع پر قریش پر یہ احسان کر دوں تاکہ وہ میرے گھر والوں کے ساتھ ظلم نہ کریں، اور بس۔ اس خط سے میرا مقصد صرف اتنا تھا، اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرا اس خط سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ قریش پر اللہ کا قہر نازل ہونے والا ہے۔ ان کی بات سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، تم نے حاطب کی بات سنی، انہوں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے، اب تم لوگ کیا کہتے ہو؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجیے کہ اس شخص کا سر قلم کر دوں کیونکہ یہ منافق ہو گیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور عمر تمہیں کیا پتہ، ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بدر سے یہ فرما دیا ہو کہ جو تم چاہے کرو، میں تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ کی یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو، حالانکہ تمہارے پاس جو دین آ چکا ہے وہ اس کے منکر ہیں، اور رسول کو اور تمہیں اس بنا پر شہر بدر کر چکے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہو۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے کوچ فرمایا۔ مدینہ میں اپنا قائم مقام ابو حضرت رحم کلثوم ابن حسن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رمضان کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اس غزوے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے، یہ تعداد انجیل میں بھی آئی ہے۔ وہاں یہ کہا گیا کہ وہ رسول 10,000 قدیسیوں کے ساتھ فاران کی چوٹیوں سے اترے گا۔ اس موقع پر مہاجرین اور انصار میں سے کوئی پیچھے نہیں رہا تھا۔ ان کے ساتھ 300 گھوڑے اور 900 اونٹ تھے۔ ان مقدس صحابہ کے علاوہ راستے میں کچھ قبائل بھی شامل ہو گئے تھے۔ اس سفر میں روزوں کی رخصت کی اجازت بھی ہوئی، یعنی جس کا جی چاہے سفر میں روزہ رکھ لے، جو رکھنا نہ چاہے وہ بعد میں رکھے۔ اس طرح سفر اور جنگ کے موقع پر یہ اجازت ہو گئی۔ سفر کرتے کرتے آخر لشکر مرزہان کے مقام پر پہنچا۔ اس مقام کا نام اب بطن مروہ ہے۔ لشکر کی روانگی سے پہلے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ قریش کو اسلامی لشکر کی آمد کی خبر نہ ہو، اس لیے انہیں خبر نہ ہو سکی۔ مرزہر کے ان مقام پر پہنچ کر رات کے وقت مسلمانوں نے آگ جلائی۔ چونکہ 12,000 کے قریب تعداد تھی، اس لیے بہت دور دور تک آگ کے الاؤ روشن ہو گئے۔ جس وقت یہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تھا، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات راستے ہی میں ہو گئی۔ یہ ملاقات مقام حجفہ پر ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ انہوں نے اپنے گھر کے افراد کو مدینہ منورہ بھیج دیا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے چچا، آپ کی یہ ہجرت اسی طرح آخری ہجرت ہے جس طرح میری نبوت آخری نبوت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ عام طور پر مسلمان قریش کے ظلم سے تنگ آ کر مدینہ منورہ ہجرت کرتے تھے، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس کے بعد تو مکہ سے ہجرت کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ آپ کی اس طرح آخری ہجرت ہے جس طرح میری نبوت آخری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا مکمل طور پر رد ہو گیا۔ ختم نبوت زندہ باد۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال سے مکے کی طرف چلے کہ قریش کو بتائیں اللہ کے رسول کہاں تک آ چکے ہیں، اور قریش کے حق میں بہتر ہے کہ مکہ معظمہ سے نکل کر پہلے یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ ادھر یہ اس ارادے سے نکلے، ادھر ابو سفیان، بدیر بن ورقہ اور حکیم بن حزام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خبریں حاصل کرنے کے لیے نکلے، کیونکہ اتنا ان لوگوں کو اس وقت معلوم ہو گیا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے کوچ فرمایا ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرف گئے ہیں۔ اب جو یہ باہر نکلے تو ہزاروں جگہوں پر آگ روشن دیکھی تو بری طرح گھبرا گئے۔ ابو سفیان کے منہ سے نکلا، میں نے آج کی رات جیسی آگ کبھی نہیں دیکھی اور نہ اتنا بڑا لشکر کبھی دیکھا۔
یہ تو اتنی آگ ہے جتنی عرفہ کے دن حاجی جلاتے ہیں۔ جس وقت ابو سفیان یہ الفاظ کہے اسی وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے الفاظ سن لیے، چنانچہ انہوں نے ان حضرات کو دیکھ لیا اور ان کی طرف آ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بھی حضرت ابو سفیان کے دوست تھے۔ ابو حنظلہ یہ تم ہو؟ حضرت عباس بولے ابو حنظلہ ابو سفیان کی کنیت ہے۔ ہاں یہ میں ہوں، اور میرے ساتھ بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام ہیں۔ تم کہاں؟ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مقابلے میں اتنا بڑا لشکر لے آئے ہیں، اب تمہارے لیے فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ ابو سفیان یہ سن کر گھبرا گئے اور کہنے لگے اب قریش کا کیا ہوگا؟ کوئی تدبیر بتاؤ۔ یہ سن کر حضرت عباس نے کہا اللہ کی قسم اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر قابو پا لیا تو تمہارا سر قلم کرا دیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ میرے خچر پر سوار ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں اور تمہاری جان بخشی کرا لوں۔ حضرت ابو سفیان فوراً ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے خچر پر سوار ہو گئے اور وہ خچر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ ان کے دونوں ساتھی وہیں سے واپس لوٹ گئے۔ حضرت عباس اور ابو سفیان اس جگہ سے گزرے جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ جلا رکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ لیا، فوراً اٹھ کر ان کی طرف آئے اور پکار اٹھے کون اللہ کا دشمن ابو سفیان؟ یہ کہتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے۔ یہ دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خچر کو اڑی لگا دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر جلدی سے خچر سے اتر کر خیمے میں داخل ہو گئے۔ ان کے فوراً بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خیمے میں داخل ہو گئے اور بول اٹھے یا رسول اللہ یہ دشمن خدا ابو سفیان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر بغیر کسی معاہدے کے ہمیں قابو عطا فرمایا ہے، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ مگر اس کے ساتھ ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول میں انہیں پناہ دے چکا ہوں۔ اب منظر یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار سوتے کھڑے تھے کہ ادھر حکم ہوا ادھر وہ ابو سفیان کا سر قلم کر دیں، دوسری طرف حضرت عباس کہہ رہے تھے اللہ کی قسم آج رات میرے علاوہ کوئی شخص اس کی جان بچانے کی کوشش کرنے والا نہیں ہے۔ جب بت منہ کے بل گرنے لگے، آخر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عباس ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے جاؤ اور صبح انہیں میرے پاس لے آنا۔ صبح کو اذان ہوئی تو لوگ تیزی سے نماز کے لیے لپکنے لگے۔ ابو سفیان لشکر میں یہ ہلچل دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ابو الفضل یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عباس نے بتایا لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ ابو سفیان دراصل اس خیال سے گھبرائے تھے کہ کہیں ان کے بارے میں کوئی حکم نہ دیا گیا ہو۔ پھر انہوں نے دیکھا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی جمع کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول رکوع کرتے ہیں تو سب لوگ بھی آپ کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، اور آپ سجدہ کرتے ہیں تو لوگ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ نماز کے بعد انہوں نے حضرت عباس سے کہا اے عباس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم بھی دیتے ہیں لوگ فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ جواب میں حضرت عباس بولے ہاں اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کھانے پینے سے روک دیں تو یہ اس حکم پر بھی عمل کریں گے۔ اس پر ابو سفیان بولے میں نے زندگی میں ان جیسا بادشاہ نہیں دیکھا، نہ کسرا کا ایسا ہے، نہ قیصر اور نہ بنی اصفر کا بادشاہ۔ یہ سن کر حضرت عباس نے فرمایا یہ بادشاہت نہیں ہے نبوت ہے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھ کر فرمایا ابو سفیان افسوس ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دو۔ ابو سفیان فوراً بول اٹھے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے ساتھ بدیل بن مرقہ اور حکیم بن حزام بھی ایمان لے آئے۔ یہ لوگ واپس نہیں گئے تھے، کہیں رک کر حالات کا انتظار کرنے لگے تھے۔ اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول لوگوں میں امان اور جان بخشی کا اعلان کرا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں جس نے ہاتھ روک لیا یعنی ہتھیار نہ اٹھایا اسے امان ہے، اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے امان ہے، اور جو شخص تمہارے گھر میں آ جائے گا اسے بھی امان ہے، اور جو شخص حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے گا
اسے بھی امان ہے۔ ساتھ ہی آپ نے ابو ردیحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پرچم دے کر فرمایا جو شخص ابو ردیحہ کے پرچم کے نیچے آ جائے گا اسے بھی امان ہے۔ پھر آپ نے ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کے بارے میں ہدایت فرمائی، ان تینوں کو وادی کے تنگ حصے کے پاس روک لو تاکہ جب اللہ کا لشکر وہاں سے گزرے تو وہ اس کو اچھی طرح دیکھ سکے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح تمام قبائل حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے گزرے۔ جو قبیلہ بھی ان کے سامنے سے گزرتا 3 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کرتا۔ اس عظیم لشکر کو دیکھ کر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، اللہ کی قسم ابو الفضل، آج تمہارے بھتیجے کی مملکت بہت زبردست ہو چکی ہے۔ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ سلطنت اور حکومت نہیں بلکہ نبوت اور رسالت ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے قریب پہنچے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں کہا، اے گروہ قریش، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا عظیم الشان لشکر لے کر تمہارے سروں پر پہنچ گئے ہیں، اس لیے اب جو شخص میرے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہوگی۔ یہ سن کر قریش کہنے لگے، کیا تمہارا گھر ہم سب کے لیے کافی ہو جائے گا؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس سے بھی امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے، اور جو حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی امان ہے، اور جو ہتھیار ڈال دے گا اسے بھی امان ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ دوڑ پڑے اور جسے پناہ کی جو جگہ مل سکی وہاں جا گھسے۔ اس طرح مکہ معظمہ جنگ کے بغیر فتح ہوا۔ یہ تاریخ انسانیت کا منفرد واقعہ ہے کہ ایک مغلوب قوم بغیر کشت و خون کے اپنے جانی دشمنوں پر غالب آ گئی ہو اور اس نے کوئی انتقام نہ لیا ہو۔ اس عام معافی کے اعلان کے باوجود 11 آدمی ایسے تھے جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی خانہ کعبہ کا پردہ بھی پکڑ کر کھڑا ہو جائے اسی وقت اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ ان میں عبداللہ بن ابی سراح بھی تھے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی تھے، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اس لیے قتل نہیں کیے گئے۔ دوسرے اکرمہ بن ابو جہل تھے، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، غرض ان 11 میں سے زیادہ تر مسلمان ہو گئے تھے اس لیے قتل ہونے سے بچ گئے۔ اس روز کچھ مشرکوں نے مقابلہ کرنے کی بھی ٹھانی، ان میں صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمر شامل تھے۔ یہ لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خندمہ کے مقام پر جمع ہوئے۔ خندمہ مکہ معظمہ کا ایک پہاڑ ہے۔ ان لوگوں کے مقابلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اس مقابلے میں 28 کے قریب مشرک مارے گئے، باقی بھاگ نکلے۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمنی چادر کا ایک پلہ سر پر لپیٹ رکھا تھا اور عاجزی اور انکساری سے سر کو کجاوے پر رکھا ہوا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، زندگی اور عیش صرف آخرت ہی کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدح کے مقام سے مکے میں داخل ہوئے۔ یہ مقام مکے کی بالائی سمت میں ہے۔ مکے میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل بھی فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعیب ابی طالب کے مقام پر قیام فرمایا۔ یہ وہی گھاٹی تھی جس میں قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سال تک رہنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ 3 سال مسلمانوں کے لیے انتہائی دکھ اور درد کے سال تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر میں داخل ہوئے اور مکے کے مکانات پر نظر پڑی تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ مکے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن داخل ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے ہجرت کی تھی وہ بھی پیر کا دن تھا۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں داخل ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اپنی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی کعبے کے ساتھ طواف کیے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے تھے۔ ان چکروں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کا استلام کیا، یعنی بوسہ دینے کا اشارہ کیا۔ اس وقت کعبے میں 360 بت تھے۔ عرب کے ہر قبیلے کا بت الگ الگ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت ایک لکڑی تھی جس سے ہر بت کو ہلاتے چلے گئے، بت منہ کے بل گرتے چلے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 تلاوت فرما رہے تھے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حق
آ گیا اور باطل گزر گیا، اور واقعی باطل چیز تو یوں ہی آنی جانی ہے۔ طواف کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبل بت کے پاس پہنچے۔ قریش کو اس بت پر بہت فخر تھا، وہ اس کی عبادت بہت فخر سے کیا کرتے تھے۔ یہ قریش کے سب سے بڑے بتوں میں سے ایک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لکڑی اس بت کو آنکھوں پر ماری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ اس وقت حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو سفیان، حبل توڑ دیا گیا ہے، تم اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اے ابن عوام، اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر پہنچے۔ اس وقت یہ مقام خانہ کعبہ سے ملا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور چھت پر بنی خزاع کا جو بت ہے اس پر چوٹ مارو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور چھت پر چڑھ کر بت کو ضرب لگائی۔ یہ آہنی سلاخوں سے نصب کیا گیا تھا، آخر اکھڑ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، بلال، عثمان بن ابی طلحہ سے کعبے کی چابیاں لے آؤ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔